امام حسین اس عظیم ذات کا نام ہے جن کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے پناہ محبت موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسلام کی روش سے ہٹ نہ جائے اور اسلام ہی کی عمل پیرا ہو، اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا کر ہمیں غلط راستے کی طرف، یزیدی راستے کی طرف جانے سے بچا لیا اور ہمیں بتایا کہ جس راستے پر نبی کا نواسہ چل رہا ہے وہی در حقیقت قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کربلا کے اندر جان آفری کے سپرد نہ کرتے اور جذبہ ایثار کے ساتھ سرشار ہو کر اپنی جان کو قربان نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کا حسین چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا۔ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج بھی کسی حد تک مسلمانوں کے دلوں میں شراب سے نفرت ہے، مسلمانوں کے دلوں میں زنا سے نفرت ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر سود سے نفرت ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں زیادتی اور ظلم سے نفرت ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی یاد کی محفلیں سجا کر ان کے نام کا تبرک تو کھا لیتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آج کا مسلمان تاجدار کربلا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر کھویا ہوا وقار اسے نصیب ہو جائے گا، کوئی بھی عزت اسے حاصل ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر اگر بلا مبالغہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے ان کے کردار پر عمل کرنے والے کے نام کو بھی اللہ زندہ اور تابندہ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کیا ہے؟ دین بھلا چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کی خیر خواہی چاہو، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی چاہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی چاہو، مومنین کی خیر خواہی چاہو اور عام انسانوں کی خیر خواہی کرو، بھلا چاہو، یہ در حقیقت دین کی تعریف ہے۔ دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے سامنے آج تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحتیں جو ہمارے بھلے کے لیے انہوں نے فرمائیں، ان میں سے چند نصیحتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور تھوڑا سا اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جن نصیحتوں کو امام حسین نے نصیحتیں جو امام حسین نے کی ہیں ان نصیحتوں کا مقام قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نصیحت فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اچھے اخلاق میں رغبت کرو۔ اگر تمہیں کسی طرف راغب ہونا ہے، اٹریکٹ ہونا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق کی طرف، اچھے کیریکٹر کی طرف تم ترغیب کرو، رغبت کرو۔ اچھے کیریکٹر کی بات فرمائی، اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر وہ مقام پا لیتا ہے جو مقام اللہ عز و جل دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اخلاق، آج اس کی طرف رغبت ہماری نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اخلاق کی طرف توجہ دیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ کون سی بد اخلاقی ہے جو مسلمانوں میں نہ پائی جاتی ہو؟ زبان کے انداز سے لے کر کردار کے ہر معاملے کے اندر اگر ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو مسلمان اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اور ایک تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اگر علم میں کمی ہے تو اخلاق دور کر دے گا، اگر علم میں کمی ہے تو اخلاق دور کر دے گا، لیکن اخلاق میں کمی ہے تو وہ علم دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں لیکن ناک چڑھے ہوئے ہیں، تکبر والے ہیں، تو آپ کا یہ انداز لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا چراغ روشن نہیں کر سکتا، بھلے آپ وہ ہائیلی کوالیفائڈ۔ اسی لیے غالباً حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ کوئی علم کا پہاڑ آیا ہوا ہے کسی شہر کے اندر، کوئی علم کا پہاڑ آیا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے علم کی دولت سے اسے مالا مال فرمایا ہے اور بے پناہ علوم اسے عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ بھی پتا چلے کہ وہ علم والا بے ادب ہے اور بد اخلاق ہے، تو اس کی ملاقات نہ کرنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جن کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں پڑھے لکھوں سے زیادہ اونچا مقام عطا کر دیتا ہے۔
مسکرا کر ملنا، شفقتوں کے ساتھ ملنا، اچھے لب و لہجے میں بات کرنا، پیار سے بات کرنا، مسکراتے ہوئے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جب یہ کسی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ انسان رنگ کا بھلے کالا ہو لیکن پھر بھی وہ خوبصورت بن جایا کرتا ہے۔ اخلاق انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، اخلاق انسان کو زینت عطا کرتا ہے۔ قربان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہلے ارشاد پر کہ آپ پہلی نصیحت فرماتے ہیں، اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو، یعنی اس میں انٹریسٹ لو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنے کیریکٹر کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ ایک زمانے میں ہماری آئیڈینٹی اچھے اخلاق ہی تھے، اچھے کیریکٹر تھے، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں جو بات بات پر آج کے دور میں جھگڑا کرے سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں مسلمان ہے، جو گندی گالیاں بکتا ہو سمجھ لینا مسلمان ہے، جو لوگوں کا مال کھا جاتا ہو سمجھ لینا وہ مسلمان ہے، الا ماشاءاللہ یہ ہماری آئیڈینٹی بنتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں انٹریسٹ لینا ہے کسی چیز کے اندر تو تم اچھے اخلاق کی طرف انٹریسٹ لو۔ اگر آج کی محفل میں ہم لوگ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم آج کے بعد انشاءاللہ العظیم بد اخلاقی سے بچیں گے اور اچھے اخلاق کے پیکر بن جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں تاجدار کربلا کی بارگاہ میں یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ دوسری نصیحت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور کیوں جلدی کرو ابھی سے بھی سن لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بندہ رات کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے دور کے آنے سے پہلے جلدی کرو، اس لیے کہ اس دور کے اندر بندہ چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آپ دیکھتے ہوں کہ کبھی کبھی آپ کے دل کے اندر گفتگو کو سننے کے بعد کسی مبلغ یا کسی دائی یا کسی خطیب کے خطاب کو سننے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو جب نیکی کا جذبہ پیدا ہو نیکی کر گزرو، اور نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ آج تو ہمارے یہاں گناہ کرنے میں جلدی ہے، نیکی کرنے میں جلدی نہیں۔ جس کام کو کرنا نہیں چاہیے ہم اس میں جلدی کر رہے ہیں، اور جو کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اس میں ہم سست ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کے حوالے سے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، میں جانتا ہوں کہ ویک ڈے کے باوجود بھی آپ نے نواز بھائی کی دعوت پر یہاں تشریف لانے کی زحمت فرمائی اور کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے آپ نے اپنا وقت قربان کیا، اور ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشی کو آپ نے دوبالا کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہماری صبح سے لے کر رات تک کی ساری کوشش کس چیز کی ہوتی ہے؟ اسی زمین کے اوپر کی، اسی دنیا کی کوشش۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلّہ بھائی نے لیا، نواز بھائی نے، آپ بھی بہت سارے گھر لیتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کرتے ہوں گے، فیکٹری بناتے ہوں گے، دنیا جمع کرتے ہوں گے، سب کچھ جائز کمائی اور مالدار ہونا عیب نہیں ہے بلکہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ایک تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ صبح سے لے کر رات تک جس چیز کے جمع کرنے میں آپ لگے ہوئے ہیں، کیا وہ جمع کی ہوئی چیز قبر میں آپ کے ساتھ آئے گی؟ نہیں۔ تو کیا جمع نہ کریں؟ بالکل کرو آپ، لیکن صرف اس دنیا کے معاملے ہی کی طرف جمع کرنے کا خیال نہ ہو۔ جہاں رہنا ہے وہاں کی فکر بھی کرو، اور جہاں جانا ہے وہاں کی بھی فکر کرو، اور یہ بات یاد رکھیں جتنا جمع کیا ہے وہ سب قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں کیا چیز آئے گی؟ اعمال صالحہ آئیں گے، نیک عمل آئیں گے، اور یہی نیک عمل ہماری قبر کے اندر ہماری راحت کا سامان بنیں گے۔ دیکھیے یہاں پر آج دبئی کے اندر گرمی شدت کی ہے، لائن سے کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈک نہ ہو، ٹھنڈک ہو، مجھے ٹھنڈک ہو۔ لیکن ایک سوال میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبر کی تاریکی میں وہاں کون سا ایئر کنڈیشن ہوگا؟ وہاں تو لائٹ بھی نہیں ہوگی۔ آپ ارب پتی ہیں تو بھی آپ چاہیں گے کہ میری قبر ایئر کنڈیشن والی بن جائے، نہیں بنا سکتے آپ شیخ ہیں اس ملک کے اور آپ چاہیں کہ آپ کی قبر کے اندر لائٹنگ کا انتظام ہو، نہیں کر سکتے آپ کو وہی کفن پہن کر، وہی سادہ سا کفن پہن کر اسی مٹی کے نیچے جانا ہے جس مٹی کے اندر سب جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کی راحت کا بھی اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہے یا کچھ بتایا ہے کہ تمہیں وہاں راحت کیسے ہوگی؟ یہاں تو آپ کی راحت کا آپ نے اپنے اعتبار سے انتظام کیا،
اور پوری زندگی کھپا دی یہاں کی راحت کے لیے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس قبر کی راحت کا انتظام کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام حسین نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نیکی کرنے میں جلدی کرو، مال دنیا میں رہ جائے گا، نیکی قبر میں ساتھ آئے گی، بیٹا دنیا میں رہ جائے گا، نیکی قبر میں ساتھ آئے گی، رشتہ دار دنیا میں رہ جائے گا، نیکی قبر میں ساتھ آئے گی۔ مجھے حیرت ہے اس انسان پر جو زمین کے اوپر جتنا رہنا ہے اسے نہیں معلوم، اس کی فکر تو کرتا ہے لیکن زمین کے اندر تو قیامت تک رہنا ہے، اس کی تیاری اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ اس کا صلہ صرف قبر میں نہیں ملے گا، اس کا صلہ صرف آخرت میں نہیں ملے گا، بلکہ نیکی کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ نیکی کرنے میں، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ تیسری چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، جس کسی نے کسی پر احسان کیا ہو اور اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ پاک عوض عطا فرماتا ہے۔ یقین کرو نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت حسین اور جمیل دیکھتے جو دیکھنے والے کو بھلا لگتا، اور اگر تم ملامت اور بدی کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچی ہو جاتی۔ اب یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، اگر کوئی تم پر احسان کرے اور تم اگر اس احسان کا شکریہ ادا نہ کرو، احسان کا شکریہ ادا نہ کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے دل پر تھوڑا سا گہرا گزرے گا نا، یار میں نے اس کے اوپر اتنا احسان کیا تو شکریہ بھی نہیں بولتا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سنو، اگر تمہارے احسان کا کوئی شکریہ ادا نہ بھی کرے تو تم اس کے شکریہ کا انتظار مت کرو، اس کا بدلہ تمہارا اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ تمہیں اس کا عوض عطا کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ کے یہاں قانون ہے، احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ اور یہ امام حسین نے کیوں فرمایا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کے والدین بھوکے رہ کر اوروں پر احسان کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب یتیم، اسیر اور مسکین کو جب کھانا کھلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو خاتون جنت نے یہی تو فرمایا تھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے تو اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلایا تھا، ہم تم سے نہ بدلہ اور نہ شکر کے طلبگار ہیں، ہمارا یہ معاملہ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں ایک بڑی عجیب سوچ امام حسین عطا کرنے کہ احسان کر کے احسان کے بدلے کی امید نہ رکھو، اگر بدلہ چاہتے ہو تو اللہ سے امید رکھو، انسان تمہارے احسان کے بدلے میں اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور احسان کا صلہ جب اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی طریقے سے آپ نیکی کے حوالے سے فرماتے ہیں نیکی کرو کہ نیکی کی تعریف ہوتی ہے، نیکی کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے، برائی سے بچو کہ برائی کرنے والوں کے لیے لوگ مذمت کے الفاظ اور نازیبا الفاظ کہتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ اتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ارشاد فرماتے ہیں تاجدار کربلا، اے لوگو، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف بادشاہ وقت ہو اور اس کے پاس بخیلی ہو، اس کے دروازے پر کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک طرف سخی ہو اور اس کے یہاں سے لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہوئی نظر آئیں گی تو وہاں آپ کو لوگوں کا جمع غفیر نظر آئے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیں، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کے اندر کوئی محل نہیں تھا، لیکن آج صدیاں گزر گئیں، سخاوت کا دریا اس طریقے سے بہ رہا ہے کہ لوگ لاکھوں خرچ کر کے مدینے جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں سے اپنی جھولی بھر کر کے آئیں گے۔ جیتے جی بادشاہوں کے یہاں کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں ہر کوئی جاتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ آج بھی وہاں سے سخاوت کا دریا بہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جو سخی ہوتا ہے وہی در حقیقت سردار ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ سخاوت سے روکنے کے لیے شیطان حربہ استعمال کرتا ہے، اور وہ حربہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر
شیطان فقر کا اندیشہ دیتا ہے، ارے مال کم ہو جائے گا، مت دو اللہ کی راہ کے اندر، کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا. لیکن یہی شیطان جب غلط کاموں میں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے پیسہ کماتے کس لیے اگر خرچہ نہیں کریں گے تو. لیکن اللہ کے نام پہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. عیاشی کے لیے وسوسے پیدا نہیں کرتا، برے کاموں کے لیے وسوسے پیدا نہیں کرتا، بد کرداری کے لیے وسوسے پیدا نہیں کرتا. لیکن اللہ کی راہ میں جب دینا ہوگا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سخی کے در پر ہر کوئی جاتا ہوا نظر آتا ہے. ہندوستان میں خواجہ صاحب آرام کر رہے ہیں، وہاں فقیروں کا میلہ لگا ہوا رہتا ہے، بھکاریوں کا میلہ لگا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی ان کے دربار سے لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہوئی نظر آتی ہیں. حقیقت میں وہ سردار نہیں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سردار ہیں جو آج مزار میں آرام کرتے ہوئے لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بخیلی کرے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. بڑا کنجوس ہے یار، اس کی جیب سے تو ایک پیسہ نہیں نکلتا. آدمی کہتا ہے نا، وہ کنجوس ہو مالدار بھی ہو تو اس کا رسپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن غریب ہے اور سخی ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہوا کرے. تو امام حسین وہ ہنر بتا رہے ہیں جس ہنر کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو اور ہماری آخرت سنور جائے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ڈپریشن سے نکلنے کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں ہم کب نکالتے ہیں دولت؟ بتاؤں گا، ابھی آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی، بالکل لاجک سمجھنے جیسی پوزیشن. ہم جب تندرست ہوتے ہیں تو خوب مزے لوٹتے ہیں، اور بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ نکالتے ہیں. دو اللہ کے نام پہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، دو اللہ کے نام پہ. پریشانی ہے دو اللہ کے نام پہ. تو ہمارا وجدان کہیں سے یہ کہتا ضرور نظر آتا ہے کہ پریشانی کا حل اللہ کے نام پر دینے میں ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں مصیبتوں کے آنے کا، تب ہم اللہ کے نام پر دیں گے. اور امام حسین فرماتے ہیں تم تندرست رہ کر اللہ کے نام پر دو تو مصیبتیں خود بخود ٹلتی چلی جائیں گی، پریشانیاں خود بخود چلتی چلی جائیں گی. میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. ہماری اہلیہ کوئی عالمہ نہیں ہے، کوئی فاضلہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ تفسیر سن سن کر ان کے دل میں اللہ عز و جل کے کلام کی محبت اور دین کی محبت پیدا ہوئی، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ پڑھ کر کے ان کے دل میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہوئی. مجھے معلوم بھی نہیں تھا. ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کا صدقہ ہے کہ امام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم قربانی سعادت اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم کرتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی، وہ کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود کے نام ہی سے صرف قربانی نہیں کی، بلکہ اپنی غریب امت کے نام سے بھی حضور نے قربانی کی. تو حضور کو اپنی امت سے اتنا پیار کہ قربانی بھی تنہا اپنے نام پر نہیں اپنی امت کے نام پر کی. تو اس دن سے ہمارے گھر کا دستور بن گیا. یعنی ذہن میں ان کے آیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا وہ کیا کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں، لیکن ہمارے گھر کا دستور ہے کہ روزانہ گھر کے ہر فرد کے نام کا الگ سے صدقہ روزانہ نکالا جاتا ہے. یہ بات ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جب بیٹھی تو انہوں نے کہا حضور کے بہت سارے امتی ایسے بھی ہوں گے جو صدقہ نہیں نکالتے ہوں گے، تو آج سے صرف گھر والوں کا صدقہ نہیں ہوگا، ایک صدقہ حضور کی امت کے نام سے بھی نکال دیا جائے، تاکہ حضور کی امت اگر پریشان ہے تو اس صدقے کی وجہ سے اس کی بلائیں ٹل جائیں. یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارے گھر میں دستور چل رہا ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم صدقہ نکالتے ہیں، مصیبت آتی ہے تب اس وقت بھی نکالو، لیکن تندرستی میں زیادہ نکالو تاکہ مصیبت درمیان ہی سے بھاگ جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ خیر فرمائے، کیا بتائیں، بہت زیادہ اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سخی کسے کہتے ہیں سنیے. سب سے بڑا سخی کون؟ سخاوت کی بات تو کی، لیکن سب سے بڑا سخی کون؟ فرماتے ہیں زیادہ سخی وہ ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جسے اس کی امید نہ ہو. یعنی ایک بندہ پریشان ہے، اسے کہیں سے کچھ سجائی نہیں دیتا، اور اس بندے کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ فلاں کا یہ پرابلم ہے، اور اس بندے کو راستہ نظر ہی نہیں آتا، اسے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ اس کا پرابلم کیسے سالو ہو. اب وہ بندہ کہ اس کے کانوں تک اس نے بات نہیں پہنچائی، کسی نے بتا دیا، کہیں سے خبر پہنچ گئی، اور اس بندے نے اس پر سخاوت کر دی اس کے عرض کرنے سے پہلے، تو امام حسین فرماتے سب سے بڑا سخی وہ ہے. اب یہاں میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا عمل بتاؤں. جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور جب غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر گونی کے نشانات تھے.
لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ پشت پر پیٹھ پر گونی کے نشان کیسے؟ 15-20 روز گزرے ہوں گے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے بعض غریب پریشانی کے اندر اہل بیت کے یہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے پریشان ہم نہیں ہوئے تھے. تو پوچھا گیا تمہاری ضرورت اس سے پہلے کیسے پوری ہوتی تھی؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمارے گھروں پر رات کے اندھیرے میں کوئی آ کر کے ہر چیز کی ضرورت جو ہوتی تھی اس کی گونیاں ہمارے گھر کے دروازے پہ رکھ کے کوئی چلا جاتا تھا. تب لوگوں کو پتا چلا وہ غریبوں کے دروازے پر اناج رکھنے والا کوئی اور نہیں، رات کی تنہائی میں غریبوں کے یہاں پہنچانے والا امام زین العابدین. خبر بھی نہیں ہوتی تھی کون رکھ کر کے گیا ہے. تو سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ ایک مجبور کو جس سے امید نہ ہو اس پر وہ سخاوت کر دے. تو در حقیقت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ سخی ہے. اور ایسے آج ہیں، نہیں ایسی پوزیشن نہیں، بس اوقات اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، سامنے سے لوگ اپروچ کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے مجبور اور پریشان حال بندوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ پاک دامن اور بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. یعنی آپ ریونج لے سکتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ کسی نے آپ کو ستایا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں زیادہ بہادر وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دے. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. مکہ مکرمہ میں ستانے والوں کو ڈر تھا کہ حضور فاتح مکہ بن کر تشریف لائے ہیں، اب ہمارا تو حال برا ہو جائے گا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے مدینہ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہی ہر ستانے والے کو رسول اعظم نے معاف بھی کر دیا اور فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، اور جو ابی سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایک اور ارشاد امام حسین فرماتے ہیں زیادہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے. صلہ رحمی آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے اور مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، تعلق جوڑے رکھے، رشتہ داروں سے توڑے نہیں. اور سب سے بڑا صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی اللہ پاک اس سے اخروی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اخروی مصیبت، دنیا میں مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا. آپ ذرا سوچیں آخرت کی مصیبتیں جہاں بھائی بھائی کو کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گی، اور وہاں مصیبتوں کا عالم. اللہ اکبر، بڑی نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی. اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مصیبت کو دور فرما دے گا. اسی کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں. یہاں سے یہ پتا چلا اگر اللہ کا پیارا ہونا ہے تو صرف نماز روزہ حج و زکات ہی نہیں، اللہ کے بندوں پر احسان کرو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے تاجدار کربلا کی صرف میں نصیحتوں کو آپ کو بتاؤں تو اتنی نصیحتیں ہیں کہ ان نصیحتوں پر اگر بندہ عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے بندوں پر، اور اس کو یوں بھی سمجھے اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا یہ بھی اتنا مفید ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں تک کہ جانور پر بھی اگر کسی نے احسان کیا تو اللہ اس احسان کا بدلہ بھی اسے عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ ٹھنڈی کے موسم میں باہر نکلے تو باہر آپ نے دیکھا اپنے گھر سے باہر ایک بلی ٹھنڈی میں ایسے اکڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک دم بالکل ٹھنڈی سے کانپ رہی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے.
اس بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا مجھے گھر کے اندر ٹھنڈی لگتی تھی، اسے باہر کتنی لگتی ہوگی، اور اس کے جسم پر تو کپڑا بھی نہیں، کوئی گرم لباس بھی نہیں۔ بزرگ نے اسے اٹھایا، اس بلی کے چھوٹے سے بچے کو، اور آستین بڑی لمبی لمبی تھی ان کے کرتے کی، اس آستین میں اس کو چھپا لیا، اس آستین میں اس کو چھپا لیا، اور پھر لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بزرگ کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جنت عطا فرما دی، ذرا ہمیں وہ عمل بتائیں جس وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو، بس ایک ہی عمل میرے پروردگار کو میرا اتنا پسند آ گیا کہ اس کی کمزور مخلوق کو میں نے ٹھنڈی سے بچا کر اپنی آستین میں چھپا لیا اور ٹھنڈی سے اسے بچا لیا۔ یہی عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ میری نجات کا ذریعہ یہی عمل بن گیا۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، ایک جملے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے گا زندگی بھر، امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جو پہلے کرتی ہے پھر کہتی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی جو کیا اور اس کا فائدہ جو انہوں نے دیکھا، اسی وجہ سے امام حسین نے ہمیں وہ ساری تعلیمات عطا فرمائیں۔ ہم اگر ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ عز و جل ہمیں بھی دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے گا، اور جتنی بشارتیں اور جتنے فرامین فائدے کے انہوں نے بتائے وہ سارے فائدے اللہ عز و جل ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ چند کلمات خیر تھے جو آج نواز شیخ نوری کے گھر کے افتتاح کے موقع پر، ولا کے افتتاح کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اس امید پر کہ آپ بھی عمل کریں گے اور انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ ہم تو کہتے ہیں نا پیر صاحب نے نصیحت کی، اس کو نہیں مانیں گے تو تکلیف ہوگی، ہم کبھی کہتے ہیں ابا نے نصیحت کی، نہیں مانیں گے تو تکلیف ہوگی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں نصیحت کی ہے کس نے؟ نوجوانان جنت کے سردار امام حسین نے۔ اگر ان کی نصیحت ہم نے مان لی تو وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنت میں قدم ہی نہیں رکھیں گے جب تک کہ ماننے والے کو ساتھ لے کر کے نہ جائیں۔ اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور تاجدار کربلا کے نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔